السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان: يفرحهما إذا فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انتہا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو ماہ سیام رمضان المبارک جیسی بابرکت سعادتوں، برکتوں، مغفرتوں کے مہینوں میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو جمع فرمایا، اور یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ اس سے گزشتہ جمعوں میں جو شعبان المعظم کا آخری جمعہ تھا، اس میں استقبال رمضان کے عنوان پر بخشش کے 12 بہانے آپ کے سامنے اس ٹاپک اور عنوان پر بات آئی تھی، اور رمضان المبارک کا خلاصہ آپ کے سامنے جو رکھ دیا گیا تھا۔ آج کے اس جمعہ میں جو عنوان اور ٹاپک ہے روزے کی اہمیت اور روزہ چھوڑنے پر کیا سزائیں، کیا وعیدیں، حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میں نے ایک آیت کریمہ قرآن مجید کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ روزے کیوں فرض ہوئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے روزے کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ روزہ صرف تم ہی پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ تم سے پہلی جتنی بھی اگلی امتیں آئی ہیں، ہر امت میں اللہ نے روزے کو فرض فرمایا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں فرض فرمائے ہیں؟ تاکہ بندہ پرہیزگار بن جائے، تقوی کا نور اس کے چہروں پہ آ جائے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض فرمایا۔ دوسری بات، روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ
روزہ ڈکشنری کے اعتبار سے روزے کے معنی رک جانے کے، جس طرح اہل عرب تیز رفتار چلتی ہوئی ہوا اگر رک جاتی ہے تو کہتے ہیں صامت الریح، تیز رفتار ہوا رک گئی۔ اسی طرح تیز رفتار گھوڑا دوڑتا ہوا رک جائے تو اہل عرب کہتے ہیں صام الخیل، تیز رفتار گھوڑا رک گیا۔ تو روزے کو روزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے نفس کا سرکش گھوڑا رک جاتا ہے، گناہ اور معصیت کی طرف دل کا میلان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے روزے کو روزہ کہتے ہیں۔ یہ تو ڈکشنری کے اعتبار سے۔ شریعت اسلامیہ میں روزہ کہتے ہیں طلوع فجر صادق سے غروب آفتاب تک اکل و شرب یعنی کھانے پینے کی چیزیں اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی کھانے پینے کی چیزیں اور جماع سے انسان اپنے آپ کو روک لے، اس کو روزہ کہتے ہیں شریعت اسلامیہ کے اندر۔ روزہ صرف اس امت پر فرض نہیں بلکہ اگلی امتوں پر بھی فرض تھا، جیسے کہ حضرت اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر روح البیان کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے ملک تحمورس، یہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کی نسل سے دنیا کے اندر تیسرا بادشاہ تھا۔ ان کے زمانے میں ایک علاقے میں قحط سالی آ گئی، لوگ کھانے کے محتاج پڑ گئے اور کھانے کے لالے پڑنے لگے لوگوں کو۔ تو یہ تحمورس بادشاہ نے اعلان کیا اپنے رعایا کو کہ جن کے پاس اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے وہ ایک وقت کا کھانا کھائے اور ایک وقت کا کھانا بچا کر ان علاقوں میں جہاں محتاج ہے، مسکین ہے، ان تک کھانا پہنچائے۔ لوگوں نے، رعایا نے بادشاہ کی باتوں پر عمل کیا، ایک وقت کا کھانا کھاتے اور دوسرے وقت کا کھانا بچا کر جو ہے ان علاقوں کے اندر محتاجوں، مسکینوں، غریبوں تک پہنچا دیتے۔ اللہ کو یہ ادا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو عبادت قرار دیا۔ اس کے بعد ہر امت میں اللہ نے روزے کو فرض فرمایا، جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک کی اس آیت میں فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح تم پر بھی روزے فرض ہوئے۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے کی فرضیت سے پہلے میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رکھا کرتے تھے ایام 20 کے۔ ایام 20 کسے کہتے ہیں؟ قمری چاند کے تاریخ کے حساب سے 13، 14 اور 15 یہ ایام 20 کہلاتے ہیں۔ میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا روزے کی فرضیت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر میں نبوت کے 13ویں سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر دیکھا کہ یہود لوگ 10 محرم یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم آج کے دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو دریا سے پار فرمایا تھا، نجات دی تھی، فرعون سے نجات عطا فرمایا تھا، اس لیے ہم لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، تم سے زیادہ تو ہمارا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز سے صحابہ کے درمیان اعلان فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو، جیسے کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد سے ہر سال عاشورہ کا روزہ اللہ کے نبی بھی رکھتے، صحابہ بھی رکھتے اور کسی حال میں عاشورہ کے روزے کو ترک نہیں فرماتے، یہاں تک کہ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ 17 رمضان المبارک
سن 2 ہجری کو غزوہ بدر پیش آیا۔ اس سے ٹھیک 1 ماہ پہلے 17 شعبان المعظم سن 2 ہجری کو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ تو 2 ہجری 17 شعبان کو روزہ فرض ہوا۔ اس کے بعد میرے رب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل 9 رمضان ملے، سن 2 ہجری ملا کر۔ سن 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے ربیع الاول کے مہینے میں۔ اس سے پہلے 9 رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، لیکن ان میں سے 7 رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 29 کے ملے اور 2 رمضان 30 کے ملے۔ لیکن رمضان 30 کا ہو یا 29 کا ہو، میرا رب ثواب 30 کا عطا فرمائے۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے، روزہ ضیا روشنی ہے، روزہ انسانوں کے نفس کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جس طرح مال سے زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک اور پوتر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے روزہ رکھنے سے انسان کا جسم پاک اور پوتر ہو جاتا ہے۔ اور آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حوالے سے بیان فرمایا، اعطیت امتی 5 خصال لم تؤتہن امت قبلہم، کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے روزے کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ اگلی امتوں کو چیزیں نہیں ملی۔ جتنے بھی نبی آئیں، ان کی امتیں آئیں، آدم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، داؤد علیہ السلام ہو، جن کی بھی امت دنیا کے اندر آئی ان کو روزہ تو ملا، لیکن روزے کے حوالے سے یہ 5 نعمتیں نہیں ملی۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو یہ 5 چیزیں عطا فرمائی۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کہ آج دنیا کے اندر آج انسان کا نکاح ہوتا ہے، نکاح سے پہلے انسان اپنے منہوں کی صفائی کرواتا ہے، کلینک میں جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، تم دنیا کے اندر رمضان کے روزے رکھ لو، روزہ رکھو گے اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہارے منہ سے جو بو آئے گی اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان بھوک کی وجہ سے جو انسانوں کی منہ سے بو آتی ہے، جو انسان پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ روزے دار وہ بے ایمان ہے کہ مجھے اس کی روزے کی وجہ سے اس کے منہ کی بو بھی مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ۔ اور دوسری بات آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے حوالے سے اللہ نے میری امت کو دوسری چیز یہ عطا کی، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا، کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے جب تک افطار نہ کرے دریا کی مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے۔ ہم چاہے کاروبار میں مصروف ہو، ہم چاہے سو رہے ہوں، ہم چاہے بات کر رہے ہوں، چاہے نماز پڑھ رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ روزے دار جب روسیری کھاتا ہے اس وقت سے لے کر مچھلیاں غروب تک جو ہے روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے خود ڈیوٹی لگائی استغفار کے لیے اور اللہ خود قبول فرما رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام اور اکرام ہم پر فرمایا، لیکن پھر بھی کتنے ایسے لوگ ہیں بے حس ہیں کہ رمضان المبارک جیسے پوتر مہینے میں انجیر کی دکانوں پر جو ہے اس کو لے کر پیتے رہتے کھلے منہ ہو کر۔ کتنی بے شرم کی بات، رمضان جیسا پوتر مہینہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ مغفرت کی دعا کرتی رہے، لیکن یہ کتنا بڑا محروم القسمت ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود روزہ چھوڑ کر روزہ خور ہو کر گھوم رہا، اور گھومتے ہی کھلے عام کھا پی رہا۔ یہ تو نفاق اور کفر کی طرف بھی لے جانے والی چیزیں۔ ایک بندہ عبادت نہیں کرتا ہے، اس کو عبادت نہ کرنے کا گناہ ملے گا، لیکن عبادت کا اگر مذاق اڑاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں ایمان بھی زائل ہو جاتا ہے دلوں سے۔ ایمان، مثال کے طور پر کسی نے داڑھی رکھی ہے، اب داڑھی رکھنے والے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہ مذاق اڑانا ہم سوچتے معمولی چیز ہے، لیکن معمولی نہیں ہے، یہ انسان کو کفر تک پہنچا دے گا، ایمان بھی ختم کر دے گا۔ تو اسی طریقے سے روزہ نہ رکھنا ایک الگ گناہ ہے، لیکن روزے کا مذاق اڑانا شریعت کے نزدیک انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو 5 چیزیں ایسی دی جو اگلی امتوں کو نہیں دی۔ ان میں سے دوسری چیز یہ ہے وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ، کہ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ اور تیسری چیز، ہمارے گھروں پر مہمان آنے والا ہو، گھروں کے پردے چینج ہو جاتے، بستر چینج ہو جاتے، رنگ روپ چینج ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُزَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، روزانہ روزے دار کے لیے اللہ جنت کو سجاتا ہے۔ روزے دار وہ مہمان ہے کہ اللہ میزبانی فرما رہا ہے، اور اللہ فرما رہا کہ میں روزے دار کے لیے روزانہ جنت کو سجاتا ہوں، روزانہ اس کو جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رنگ روپ کے اندر اور بہتری پیدا فرماتے ہیں۔ کہ روزے دار کے اعزاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم صبح سے شام تک 11-12 گھنٹے کی بھوک برداشت کر لیے، اللہ کی طرف سے انعام و اکرام ہمیں مل جاتا۔ وَيُزَيِّنُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، روزانہ اللہ جنت کو روزے دار کے لیے سجاتا۔ چوتھی چیز وَتُصَفَّدُ فِي مَرْدَةُ الشَّيَاطِينِ، کہ عام دنوں میں شیطان نے عبادتوں سے دور رکھا، نمازوں سے دور رکھا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے میں 1 مہینہ ایسا دوں گا، 1 مہینہ ایسا عطا کروں گا کہ اس مہینے میں تمہیں شیطان نہ بہکائے گا، تمہیں روزے سے دور نہ کرے گا، نماز سے دور نہ کرے گا، تراویح سے دور نہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی پہلی رات آتے ہی شیاطین کو قید کر دیا یہ روزے دار کے اعزاز میں، تاکہ میرے بندے کے روزے کو بیکار نہ کر سکے۔ کتنا بڑا انعام اللہ نے فرمایا، کتنا بڑا اکرام اللہ نے فرمایا اس امت پر، جو اگلی امتوں کو یہ چیزیں نہیں دی گئی، اس امت کو دی گئی۔ چوتھی چیز اور 5ویں چیز یہ ہے یغفر لہم فی آخر لیلہ، آخری رات میں مغفرت بڑھا دی جاتی ہے، یعنی سارے روزے دار کی بخشش کر دی جاتی ہے، سارے روزے دار کی، کہ انسان روزہ رکھتا رہا، جب آخری رات آتی ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی بخشش فرما دیتے، مغفرت فرما دیتے تمام روزے داروں کی۔ یہ 5 نعمتیں اللہ نے دی۔ اب سوال یہ ہوگا، شیطان تو قید ہو گیا پھر بھی روزہ نہیں رکھتے لوگ، تراویح سے دور ہو جاتے ہیں، یا تراویح میں امام صاحب کھڑے ہو کے پڑھاتے ہیں، لوگ بیٹھے رہتے انتظار کرتے رکوع کا۔ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ رکوع کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ یہ چیزیں انسان کو جو یعنی کفر کی طرف بڑھا دیتا ہے، یہ عمل انسان کو جو ایمان سے دوری کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے لیے اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے تراویح پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی مشقت برداشت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہماری مغفرت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں انعام اور اکرام سے نوازے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان تو قید ہو گیا، لیکن میرے بھائیو یاد رکھنا کہ ہم جب سائیکل چلاتے ہیں نا، کچھ دور پر جا کر سائیکل چلا کے پینڈل چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھی سائیکل چلتی رہتی ہے، تو شیطان تو قید ہو جاتا ہے، لیکن جو دوسرا دشمن ہے نفس، وہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، جو انسان کو شیطان سے بڑا دشمن ہے، اور وہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کی عبادت سے دور کرتا رہتا ہے۔
تو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے حوالے سے میری امت کو 5 چیزیں دی ہیں جو اگلی امتوں کو نہیں ملی۔ پہلی چیز منہ کی بو، اللہ کے نبی مجھ کو عنبر سے زیادہ پسندیدہ۔ دوسری چیز دریا کی مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ تیسری چیز اللہ روزانہ روزے دار کے لیے جنت کو سجاتا ہے۔ اور چوتھی چیز شیاطین کو قید کر دیا جاتا۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ آخری رات میں اللہ تعالیٰ بخشش کا پروانہ دے دیتا۔ ایک حدیث قدسی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل کل یوم کل عمل ابن آدم له الا الصیام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ؟ کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی وانا اجزی به۔ آدم کا بیٹا ہر کام اپنے لیے کرتا ہے سوائے روزے کے۔ روزہ میرے لیے رکھا ہے، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ انسان نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، صدقہ خیرات کرے، فرشتے نیکی لکھیں گے، لیکن روزے کی نیکی اللہ تعالیٰ اجر اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے محبوب، میں آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک اللہ کے نبی کی امت جنت میں نہ چلا جائے۔ اس لیے اللہ نے نبی کی امت کے روزے کے اجر اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ اگر کسی چیز میں کمی آ گئی، کل قیامت کے دن روزے کے بدلے اتنا اجر دے دوں گا کہ میرے نبی کی امت کی ساری امت کی بخشش ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ یہ روزہ میرے لیے رکھا ہے، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَطْ، کہ اگر ذرا گرمی زیادہ ہو گئی، بی پی ہائی ہو گیا، اب کبھی اولاد پر غصہ ہو رہا ہے، کبھی بیوی پر غصہ ہو رہا ہے، کبھی دکاندار پر، کبھی کسی اور پر، سارا غصہ نکالتا ہے کہ جانتے نہیں میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے اصول بیان فرمایا کہ دیکھو اگر تم روزے سے ہو، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، اگر تم میں سے کوئی روزے سے ہو، فَلَا يَسْخَبْ وَلَا، کہ شور و شغب نہ کرے، گالی گلوج نہ کرے، گالی گلوج نہ کرے۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی تمہیں گالی دے، او قاتلہ، کوئی تم سے لڑے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو ان سے کہہ دو کہ میرا آج کا روزہ۔ کوئی بھی تم سے لڑنے آئے، کتنا غصہ آ جائے، اپنے آپ کو کنٹرول کرو اور کہو کہ میں روزے سے ہوں، یہ نہیں کہ دیکھ لے میں روزے سے ہوں، چھوڑوں گا نہیں تجھے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائمۃ عند اللہ من ريح المسک، قسم اس ذات کی جس کے قبضے محمد کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزد مجھ سے زیادہ پسندیدہ۔ اس کے آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، یفرح ما اذا افطر فرح بفطره، ایک خوشی تو یہ کہ فجر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہا، اور شام کے وقت جب روزہ کھلتا ہے تو روزہ کھلنے کی وجہ سے روزے دار کو خوشی ملتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ عارضی خوشی ہے۔ میرے رات کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر فرمایا کہ دائمی خوشی کل قیامت کے دن ملے گی، جب انسان نفسی کے عالم میں ہوگا، اور جب روزے دار میدان محشر میں جائے گا، لوگوں کے حساب و کتاب ہو رہے ہوں گے، لوگ ننگے پن ہوں گے، پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، 7 طرح کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، لیکن روزے دار مشک کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کو وقت کا پتہ بھی نہ چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزے دار وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب یہ روزے دار میدان محشر میں رب سے ملیں گے تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوں گے، روزے کی وجہ سے خوش ہوں گے۔ دنیا کے اندر شام میں افطار کر لیے، اچھی چیزیں کھا لیے، خوشی تو ملتی ہے، لیکن دائمی خوشی کل قیامت کے دن ملے گا جب بندہ رب سے ملاقات کرے گا، رب سے ملاقات کرے گا۔ میرے بھائیو ہم میں سے کون ایسا گناہ نہ کیا ہو، ہم میں سے کون جن سے گناہ صادر نہ ہوا ہو،
لیکن 1 مہینے کا روزہ رکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں جب اللہ غضبناک ہوں گے، اللہ کی عزت و قہار اور جباریت جوش میں ہوگی، اس عالم میں روزے دار اللہ سے مل کر خوش ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے سے پہلے روزے داروں کی میزبانی فرمائیں گے، اور روزے دار کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلائیں گے، پھر جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہوں انا اجزی بھی، بدلہ میں دوں گا۔ اس کو بعض مفسرین نے انا اجزا بھی پڑھا ہے کہ روزے کے بدلہ میں خود ہوں، یعنی روزہ اگر کوئی بندہ رکھے گا تو رب اس کے بدلے مل جائیں گے، اور اللہ مل گیا تو اور کیسی چیز کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ بندہ جو کچھ اعمال کرتا 7 طرح کے، 2 عمل واجب کرنے والی ہے اور 2 عمل اس کے مثل بدلہ دیا جاتا، 1 عمل 10 گنا بڑھا کر، 1 عمل 6واں عمل وہ ہے کہ 700 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور 7واں عمل یہ ہے کہ بے حساب اجر دیا جاتا ہے۔ 2 عمل جو واجب کرنے والی، ان میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان نہ لایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، جہنم واجب۔ ایک بندہ اللہ پر ایمان لایا، اللہ کی بات مان کر زندگی گزارا، جنت واجب۔ اور ایک بندہ یہ ہے کہ 1 گناہ کیا، اس کے بدلے 1 گناہ لکھا جائے گا۔ بندہ 1 نیکی کا ارادہ کیا، ابھی نیکی نہیں کیا، 1 نیکی لکھی جائے گی، اور بندہ 1 نیکی کر لے، اللہ فرماتا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، 1 کے بدلے 10 عطا کروں گا۔ اور 6واں عمل یہ ہے رائے خدا میں کوئی 1 روپیہ صدقہ دے گا، اللہ 700 اجر اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور 7واں عمل یہ ہے کہ بندہ اگر روزہ رکھے گا، اللہ بے حساب اجر عطا فرمائے گا، بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تم رب کی عبادت کرتے ہو، رب کو دیکھے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لم اعبد ربا لم اراہ، علی تو اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک اللہ تعالیٰ کے جمال آرا سے فیضیاب نہ ہو جائے، دل کی آنکھوں سے جب تک اللہ تعالیٰ کو جو دیکھ نہ لوں اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے، محدثین نے فرمایا، علماء نے باتیں لکھی ہیں کہ روزہ کے من جملہ ثمرات میں سے ایک ثمرہ یہ ہے کہ روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ روزے داروں کو مرتبہ احسان عطا فرماتے ہیں۔ یہ مرتبہ احسان کیا ہے؟ مرتبہ احسان تصوف کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت کے اندر اونچا مقام ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک حدیث جبرائیل سمجھے، طویل حدیث ہے، میں مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روز میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر ولا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس کے بال بالکل سیاہ تھے، پوشاک بالکل سفید تھے، ولا یری علیہ اثر السفر، اس کے کپڑوں پر سفر کے نشانات موجود نہ تھے، کیونکہ اگر باہر سے آتا تو آج کی طرح ایئر کنڈیشن سواریاں نہیں تھی، گرد و غبار ہوتا، تو اس کے بدن پر کوئی جو ہے نشانات سفر کے نہ تھے۔ لیکن ولا یعرف منا احد، اگر مدینے کا ہوتا تو ہم سب پہچان لیتے، ہم سب اس کو پہچانتے بھی نہ تھے۔ آیا حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ الی فخذیہ، آیا اور مجمع میں آ کر اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے کو نبی کے گھٹنے سے ملا لیا، اپنا ہاتھ اپنے رانوں پر رکھا، اور اس کے بعد 4 سوالات کیے۔ کیا سوال کیے؟ یا محمد فاخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے متعلق بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ تو انہوں نے کہا صدقتا، تو صحابہ کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألوا ویصدقوا، ہم نے بڑے تعجب میں پڑ گئے، جب وہ سوال کر رہے تھے وہ آدمی تو ایسا لگتا ان کو معلوم نہیں، جب اللہ کے نبی جواب دے دیتے تو ایسا لگتا ان کو پہلے سے معلوم ہے، ہم نے بڑے تعجب میں پڑ گئے۔
پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ان تؤمن باللہ ورسولہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ پھر انہوں نے کہا صدقتا۔ پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا فأخبرنی عن الإحسان، یہ اس احسان کے متعلق میں بتاؤں گا، چوتھی چیز سنیں۔ پھر انہوں نے کہا چوتھا سوال کیا فأخبرنی عن اماراتیا، عن الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، میں پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے قیامت کی علامت تو بتلا دیجئے، قیامت کی علامت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، ان ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاة يتطاولون في البنيان۔ قیامت کی علامت یہ ہے کہ بیٹیاں ماؤں پر حکمرانی کرے گی، ننگا پاؤں چلنے والا، برہنہ رہنے والا، بکریاں چرانے والا، لمبی لمبی عمارت بنانے لگیں گے، سمجھ جاؤ کہ قیامت آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ثم انطلق، پھر وہ چلے گئے فلبثت ملیا، میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر سائل کو تم جانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ اعلم رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ جبرائیل اتاکم ویعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے تمہیں دین سکھا کر گئے۔ تو ان سوالات میں ایک تیسرا سوال تھا فأخبرنی عن الإحسان، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ علماء نے فرمایا روزے کی وجہ سے اللہ روزے داروں کو مرتبہ احسان دیتا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترى فإن لم تکن ترى فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو مرتبہ احسان ہے، یہ جو تصوف اور طریقت کا سب سے اونچا پیمانہ جس کے لیے خانقاہوں میں چلے لگانے پڑتے ہیں تب جا کے یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ مرتبہ احسان عطا کر دیتا ہے۔ بند کمرے میں ہے، فریزر میں ٹھنڈا پانی ہے، پھر بھی دل کا میلان پانی کی طرف نہیں جاتا۔ کیوں؟ ان تعبد اللہ کأنک ترى، اس لیے کہ یہ بندہ اللہ کی عبادت اس طرح کر رہا کہ گویا اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مرتبہ احسان جو اونچا مقام ہے اللہ تعالیٰ روزے کی وجہ سے اللہ عطا فرماتا۔ روزے کے من جملہ ثمرات میں سے ایک ثمرہ یہ ہے کہ اللہ تقوی کا نور اللہ عطا فرماتا، جیسے کہ آیت شاہد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر تقوی آ جاتا، پرہیزگاری آ جاتی ہے۔ لیکن بخاری شریف کی روایت ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ روزے کی آداب کی رعایت نہیں کرتے ہیں تو ان کے بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کوئی فائدہ ان کو نہیں ملتا، کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ کہ انسان روزہ رکھ رہا لیکن چغلی کر رہا، روزہ رکھ رہا غیبت کر رہا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں روزہ بہت معلوم ہوتا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی اور انہوں نے آ کر شکایت کی اللہ کے رسول روزہ بہت لگ رہا ہے، اتنا کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قے کرواؤ۔ جب انہوں نے قے کروائے تو تازے گوشت نکلے۔ اللہ کے نبی انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو گوشت نہیں کھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کیونکہ تم نے غیبتیں کی تھی جس کی وجہ سے روزہ تمہیں اتنا لگا کہ تم مرنے کے قریب ہو گئی۔ روزہ انہی لوگ کو زیادہ لگتے ہیں جو زیادہ دنیا کے اندر گناہ میں لگے ہوئے ہیں، گناہ کے کام میں مصروف ہوتے ہیں، پھر ان کو روزہ زیادہ محسوس ہوتا۔ ورنہ آپ دیکھیں جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہوتے ہیں 10 پاروں کی تلاوت کر لیتے ہیں، ان کو تھکان بھی محسوس نہیں ہوتی۔ 10 پارے کی تلاوت ہو جاتی ہے لیکن تھکان محسوس نہیں ہوتی ہے کیونکہ نیکی پر روزہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے 2 دشمن دنیا کے اندر، ایک شیطان ہے ایک نفس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تو باندھ دی، لیکن سب سے بڑا دشمن جس نے شیطان کو بھی شیطان بنایا تھا کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا، وہ نفس تھا۔ تو اس نفس پر اگر ہم قابو پالے روزہ رکھ کر، نفس پر اگر اپنا کنٹرول پالے اور نفس کو عادی بنا دے عبادتوں کا،
اللہ کے ڈر کا، اللہ کے خوف کا روزہ رکھ کر اگر ہم عادی بنا دیں گے تو رمضان المبارک گزرنے کے بعد پھر یہ جو ہے نفس ہمیں جو ہے شیطان کے کہنے پر عمل پیرا نہیں کرائے گا، بلکہ شیطان ہمارا نفس جو ہمارے کنٹرول میں رہے گا۔ کیوں؟ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 3 اسلحہ اپنے پاس جمع کر لو، 3 ہتھیار۔ یہ 3 ہتھیار تمہارے نفس کے سروں کو قلم کر دے گا۔ ان میں سے پہلا ہتھیار یہ ہے بھوک کی تلوار، خاموشی کا خنجر اور تنہائی کا نیزہ۔ خاموشی، تنہائی اور روزہ، یہ 3 چیزیں بندہ اگر اپنا لے، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے بعد بھی شیطان کا یہ غلام بن کر زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ اللہ کی اطاعت اور فرما بردار بن کر زندگی گزارے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزہ تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر نکاح کرنے کی صلاحیت ہے نکاح کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ وَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ نکاح کی وجہ سے نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر نکاح کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اگر تم خانہ خرچہ اٹھا نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تم روزے کو لازم پکڑو، اس لیے کہ روزہ نفس کو توڑ دیتا۔ لیکن روزہ بھی ہو، اتنا کھا لیا ایک دم حلق تک کہ شام تک بھوکی نہ لگے، اس میں نفس کہاں مرے گا؟ اس میں نفس نہیں مرتا۔ تو خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ انسان کے نفس کو توڑ دیتا ہے۔ اور یاد رکھے اللہ کے نبی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، آج دنیا کے اندر اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، رمضان جیسی بابرکت سعادت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، اور روزے جیسی عبادت، تراویح جیسی عبادت کہ تراویح میں ایک حرف قرآن پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 70,000 نیکیاں اللہ عطا فرماتا، 70,000 نیکیاں ایک حرف پڑھنے پر۔ اور الحمد میں 5 حروف ہوئے، الف لام ہا میم دال، 5 حروف۔ آپ اس کو جو حساب کر لیجئے کتنی نیکیاں، کہ ایک پارے میں کتنے 1000 حروف آ رہے ہیں، کتنی نیکیاں مل رہی ہیں۔ ہم تراویح چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم روزہ چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو اللہ تعالیٰ جب کسی مہینے میں مغفرت زیادہ کر دیتے ہیں، اسباب مراحل اور ساری چیزیں آسان کر دیتے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی مغفرت کے راستے پر نہیں چلتا تو عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ عذاب کتنا ہے؟ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج والی رات میں گئے تو اللہ کے نبی نے جہنم کے مناظر دکھائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیا دیکھے ایک مقام پر کہ ایک جہنم کے گڑھے میں مرد اور عورت ننگے، اور آگ ان کو جلا رہی، الٹے لٹک رہے ہیں، نیچے سے آگ ان کو جلا رہی ہے۔ جہنم کی آگ، دنیا کی آگ نہیں، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ، 70 گنا زیادہ وہ آگ ان کو جھلسا رہی ہے۔ اللہ کے نبی بلک گئے، پوچھنے لگے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل اسلام نے فرمایا آقا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کے باوجود انہوں روزہ نہ رکھے، روزہ خور ہو کر گھومتے رہے، اس لیے آج اللہ قیامت کے دن جہنم میں ان کو الٹے لٹکا کر نیچے سے آگ ان کے منہوں کو، جسموں کو جھلسائے گی۔ میرے بھائیو آخرت یہ کوئی قصہ کہانیاں نہیں، ہماری دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ برحق ہے۔ میرے بھائیو دنیا میں تھوڑی سی بھوک برداشت کر لو، آج 8-8 سال 4-5 سال کے بچے روزے رکھ رہے، آج نوجوان ہو کر روزہ خور ہو کر گھوم رہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو رمضان میں روزہ خور ہو کر گھومنا ایسا ہے جیسا خنزیر کا گوشت کھانا۔ میرے اپنے آپ کو بچو، روزہ جیسی عبادت کرو۔ اب دیکھو ہمارے اسلاف کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، جب جنگ یمامہ پیش آیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، مسلمہ کذاب سے جنگ تھی، 1 لاکھ فوج تھے، صحابہ کی 3000 فوجیں تھی، یہاں تک کہ 700 قرہ حفاظ، 12,000 فوجیں تھی صحابہ کی، 12,000 میں سے 3,000 صحابہ شہید ہو گئے، ان میں سے 700 صرف قاری تھے، قرآن کے حافظ تھے۔ تو اسلام کا جھنڈا زید بن خطاب کے ہاتھ میں تھا جنگ یمامہ میں، جب وہ شہید ہو گئے جھنڈا گر گیا تو پھر سالم حذیفہ آ کر جھنڈا اٹھائے، پھر وہ بھی شہید ہو گئے گر گیا، پھر جھنڈا حبیب آ کر اٹھائے، یہاں تک کہ پھر وہ بھی شہید ہو گئے، افراتفری مچ گیا جنگ کے میدان کے اندر۔
ایک صحابی زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے آئے. وہ دوسرے نمبر پر جو سالم حذیفہ جنہوں نے جھنڈا اٹھایا تھا، علم اٹھایا تھا، شہید ہو گئے تھے، ان کے پاس آئے. دیکھو ان کی رمق باقی، جان باقی ہے. کہا پانی پیو گے؟ پانی پیو گے؟ کہا میرے بھائی میرا آج کا روزہ ہے، یہ میری ڈھال پڑی ہوئی ہے، اس میں تم پانی ڈال دو، میں شام تک زندہ رہا تو اس سے افطار کر لوں گا، ورنہ اگر شہید ہو گیا تو اللہ کے دسترخوان پر جا کر افطار کروں گا. یہ تھے جذبہ، یہ تھے جنگ کے میدان میں بھی، روزے کی حالت میں بھی، جو شہید ہو گئے لیکن پانی پینا گوارا نہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں شہادت دے دی. لیکن میرے بھائیو آج ٹھنڈی کا موسم ہے، ہم تو ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر جو اتنا کوئی زیادہ گرمی کی شدت نہیں ہے. اب جا کر دیکھیں یو پی اور بہار کے علاقوں کے اندر کتنی گرمی کی شدتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ روزہ لے رکھتے. ہمت کی بات ہے میرے بھائیو، برا نہ مانے، ایک مہینہ اللہ نے دیا ہے، کوشش کرے. کتنی فضیلتیں، کتنی اہمیتیں، کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذابات بتلائے ہیں. اس لیے روزہ رکھے، تراویح پڑھے. اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت سے فارغ نہیں، سنت